मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह कहते हैं तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह की नज़र किसी से हट जाए तो बड़े बड़े फंटर 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं। हमने बड़ी इज्जतों के हामिल लोगों को सेकंडों में जलील होते देखा, दौलतमंदों को सेकंडों में रोड पे आते देखा। तो अल्लाह की नज़र जब तक इंसान पे होती है तो इंसान सही तरीके से चलता है। और जो लोग ऊंचे ऊंचे दावे करना शुरू कर दें, कुछ समझना शुरू कर दें अपने आप को, तो फिर 2 मिनट में वो सब कुछ अल्लाह छीन लेता है। मैंने जो सूरह बलद की आयत पढ़ी हैं, अल्लाह ताला ने इसमें कस्में उठा के कहा कि हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। देखो, बार बार एक बात मैं इन मुल्कों में कहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ मादी तरक्की के लिए गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इंसान 2 चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक उसकी जिस्मानी ज़िंदगी है, दूसरी उसकी रूहानी ज़िंदगी है। हमने इंसान को ना जानवरों पे क़यास कर लिया है। ये इंसान से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। भाई, शेर को जंगल में रहने के लिए, एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए? टाइम पे हाइजेनिक खुराक, जो उसके लिहाज से हाइजेनिक हो। ऐसा ही है ना, गोश्त उसकी बेसिक खुराक है, वो उसको चाहिए। उसको एक ऐसा घर चाहिए कि शदीद गर्मी में वो धूप से बच सके, शदीद सर्दी में भी वो शदीद सर्दी से बच सके। ऐसा ही है ना। जहाँ मैं गलत बात करूँ आपने फ़ौरन स्टॉप कर देना है, साहब अब आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, गलत बातें शुरू कर दी आप। और जहाँ सही बात करूँ तो आपका ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, मुझे लगे कि आप मेरे साथ बातचीत में शरीक। ऐसा ना लगे कि मैं टीवी में आ रहा हूँ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस ना हो, फिर मुझसे बोला नहीं जाता है। जब पब्लिक साथ नहीं दे रही होती है ना, फिर मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है। शेर की एक ज़िंदगी है, शेर को अच्छी लाइफ, आजकल अच्छी लाइफ ही सब चाहते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? आप ऑस्ट्रेलिया क्यों लाए हो? गंदी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए? वरना वहीं रहते, वहीं वड़े रहते। वड़ा लफ्ज़ तो इतना पब्लिक में फेमस हो गया है। ये हमारे जानने वाले भी मुझे मिले गुलशन इकबाल में। क्या नाम आपका? आबिद भाई, हमारे पुराने रिलेटिव हैं। तो ये गुलशन इकबाल में मैंने इनको देखा था, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूँ। अच्छी लाइफ के सिलसिले में यहाँ आए हैं। जापान में मैं गया, वहाँ भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किस सिलसिले में आना हुआ उनका, वो सिलसिले वाला चुटकुला सुना देता हूँ। क्या करें, आप बोर हो गए। वो एक आदमी की शादी हुई, अदीब था, वो उर्दू अदब का बड़ा माहिर था। दुल्हन से मुलाकात हुई तो उसको समझ में नहीं आ रहा बातचीत का आगाज़ कैसे। कुछ लोगों पर अदब बहुत गालिब होता है। फॉरवर्ड करके सुना रहा हूँ क्योंकि पुराने लोग बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, बोर हो जाएंगे। तो अब दुल्हन से कैसे बातचीत का आगाज़ हो, अदब का गलबा है, बाज़ लोगों पे बहुत ज़्यादा गलबा होता है। तो दुल्हन से बातचीत का आगाज़ करते हुए कहता है, कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ। तो आप लोग जो यहाँ आए हैं अच्छी लाइफ के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया हाजिर हुए हैं, यही है ना? गलत तो नहीं कहा मैंने? यहाँ आके आपसे एक मिस्टेक होती है, वो ये कि जानवरों की अच्छी लाइफ और इंसानों की अच्छी लाइफ में बड़ा फ़र्क है। इंसान अपने आप को जानवरों पे क़यास करके ये समझता है कि जानवर का जो लिविंग स्टैंडर्ड जो उसके हिसाब से है, एक सूटेबल लाइफ, अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, तो अगर मुझे मेरे हिसाब से वही स्टैंडर्ड की लाइफ मिल जाए तो मेरा स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा? अच्छा। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने आप को क़यास किस पे कर रहे हैं? जानवरों पे। हालांकि एक बहुत बड़ा फ़र्क है इंसान में और जानवरों में। मिसाल से बात समझाता हूँ। शेर को अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए? टाइम पे एक तगड़ा सा हिरन चाहिए उसको। क्या ख्याल है भाई? और टाइम पे शेरनी भी चाहिए उसको, जब वो बालिग हो जाए, आकिल हो जाए। और उसको एक गार चाहिए जहाँ पर सर्दी गर्मी से उसकी, जिसे शेर की कछार कहा जाता है। शेर ये तलाश करता है मुझे कोई गार मिल जाए। और ये भी चाहिए कि उसकी के हिसार में कोई बदमाश किस्म का दूसरा शेर ना हो जो हर वक्त उसको टॉर्चर करता रहे। शेर
جتھے کی شکل میں رہتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں, اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں پھر, تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے. تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی, تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو, ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا, سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو, گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو, یا تو سولر سسٹم ہو, بل ہی نہ آئے, یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو, اچھی ہو, تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں. میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو, بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے, بچے ہو نہیں رہے, فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں, دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا, تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو, میرے سامنے اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم. کہوں صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے. بچے کہاں ہیں تمہارے یار, کہتے ہیں 2 بچے میں, بچے نہیں, کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ, اس کو بچے نہیں کہتے, تو یہ خود ہی پل جائیں گے, ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں, چلو 1-2 ہی ہوں, 2-3 ہی ہوں, تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں. یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے, پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں. ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے, شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے, تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے. ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکتے, ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں, آپ کے پیسے ہی نہیں, تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی. کامیاب تبھی تو آپ آئیں, اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس باڈی کی راحت, اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی, جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, گھر بھی چینج کرتی ہے, ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے, بچھونا بنا دیتی ہے, ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے, مادہ پرستی, اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا. یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے, کامن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں, وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. جانور کے پاس عقل نہیں ہے, اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا. حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا, ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے, پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کی بیسیوں جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے, ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا, عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا, عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا, ایک ہرن مارتا ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے, یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آگے, کیا خیال ہے بھائی. یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا, یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں, یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے, اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا, اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے, اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے, چاپڑ ایجاد کرتے, قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی, کیا کیا ایجاد ہوتا. شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی, وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈیپ فریزر میں, اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا.
پھر وہ کیا کرتے, وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں, عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے, تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا, شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی, وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں, لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں, کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے. چیتا آئے, بھیڑیا آئے, ہاتھی آئے, یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں, کمپلیٹ کر لینا یار, شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ شیرنی دلہن بنی ہوئی, شیر دولہا بنا ہوا, بارات جا رہی ہے, تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا, اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن. تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے لومڑی کو بلایا, لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں. شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, چوہا گھٹیے, تو میری شادی میں, جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی. چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی, میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا, چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے, کوفتے ہوتے, پھر پیزے ہوتے, برگر ہوتے, بھلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن وہ سارے کام, جلیبیاں بناتا, پراٹھے بناتا, اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے, اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی, سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے, پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا, ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے, اس نے کہا چکھ کے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے, چکھ کے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی, اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے سانس آتی تھی ٹینشن